مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک شخص کو کہیں سے ہیرا مل گیا. اب اس سے ہیرا ملا، وہ لے کر سنیار کے پاس گیا. اس نے کہا کہ یہ ہیرا لے لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو. اس سنیار نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس ہیرے کی قیمت پورے صرافہ بازار کے اندر کوئی نہیں دے سکتا. یہ قیمتی اور انمول اتنا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اس نے کہا جناب پھر اس نے کہا لے جاؤ، اور وقت کا جو بادشاہ ہے وہی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے. اس نے اٹھایا، اٹھا کر وہ دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ کا تخت لگا تھا، بادشاہ کو وہ ہیرا پسند آ گیا. بادشاہ نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ وزراء کھڑے ہوئے، وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی قیمت اتنی ہے کہ آپ کی ساری دولت بھی دی جائے اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. بادشاہ نے کہا کہ پھر اب ہیرا بھی مجھے بڑا پسند ہے. ایک وزیر نے کہا، اس نے کہا جناب یہ سارے کا سارا مسئلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اس کو میں حل کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ وزیر اور جس شخص کا ہیرا تھا وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے. اس نے کہا کہ جناب صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ آ جائیں، محل کے اندر سے جو کچھ آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. وہاں پر سورج غروب ہوگا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. ایک دن کے اندر آپ جتنا سامان باہر نکال سکتے ہیں آپ نکال لیں، وہ آپ کا ہے. ڈیل فائنل ہو گئی. وہ شخص گیا، اور جنہیں یہ پتا ہوئے نا میرا یورپ کا ویزا نکل آیا تو رات نیند میں کوئی نہیں آتی. تو جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میں نے صبح جا کر بادشاہ کے محل سے تمام کی تمام چیزیں نکالنی ہیں تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا، یہ آپ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب وہ شخص جو ہے وہ رات پوری سو نہ سکا. صبح بھی مؤذن نے اذان نہیں دی تو جناب بادشاہ کے دربار کے سامنے پہنچ گئے. وہاں پر سورج کی کرنیں زمین پر پڑیں، یہ جناب اندر داخل ہو گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اندر داخل ہوا تو پہلے جس کمرے کے اندر وہ داخل ہوا تو وہاں پر شاہی لباس پڑے ہوئے تھے. اس نے اپنے تن پر جو ہے وہ شاہی لباس پہنا. پہننے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. انہیں کہا جی ہو جائے میں لگنا میں کائنات کو بندہ ہے ہی کوئی نہیں. اس نے دیکھا، اس نے کہا جیسا میں ہوں ایسا تو کوئی نہیں، دیکھو نا شاہی میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں پورے کا پورا. وہاں سے کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اگلے کمرے میں داخل ہوا. کیا دیکھتا ہے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں. وہ جو رات کا بھوکا تھا، رات کا جاگتا بھی رہا، وہ فوراً جناب کھانے پر ٹوٹ پڑا. سیر ہو کر کھانا کھایا. اب کھانا کھانے کے بعد جناب جب وہ اس سے آگے والے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر شاہی جس پر شاہی بستر ہے جس پر بادشاہ لیٹتا ہے وہ پڑا ہے. وہ جو رات کا جاگتا، وہ جو بھوکا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد فل سیر ہوا. سیر ہونے کے بعد جناب وہ جب اس بستر پر لیٹا اس نے کہا کہ یار ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، وہ سامان بعد میں لے لیں گے، تھوڑی دیر آرام تو کر لیں، شاہی بستر ہے تو یہ تو بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے، تو میں تو خوش نصیب ہوں کہ جسے یہ بستر نصیب ہوا. وہ جناب وہاں پر لیٹا اور اس قدر پھر نیند آئی نا، نیند تو پھر گہری آنی تھی. رات کا بھوکا بھی تھا، رات کا جگراتا بھی تھا. اب دونوں چیزیں مل گئیں، بھوک سے بھی سیر مکمل طور پر ہوا اور اس کے بعد جناب نیند آ گئی. اب نیند اس قدر گہری آئی کہ وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا اور یہاں پر جو دربان تھا وہ بھاگتا ہوا آیا. اس نے آ کر اٹھایا. اس نے کہا اٹھو. وہ اٹھا رہا تھا، فوری طور پر اٹھا، کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگانے لگا، کبھی کسی کو لگانے لگا. اس نے کہا کیا ہو گیا، کیوں پاگل ہو رہے؟ اس نے کہا یار سامان اٹھا رہا ہوں. اس نے کہا نہ تیرا وقت ختم ہو چکا ہے. اس نے کہا یار ابھی تو میں نے کوئی چیز اٹھائی بھی نہیں. اس نے کہا یہ تیری مرضی ہے، یہ تم پر معاملہ تھا، یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، ہم نے روکا نہیں تھا، ہم نے تو تجھے مہلت دی تھی، وقت دیا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن ایک تیلی بھی اس کو، ایک سونے کی ڈلی بھی اس کو نصیب نہ ہوئی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں انسان کا بھی یہی حساب ہے، یہ اپنے بننے سنورنے میں سارا وقت ضائع کر دیتا ہے. جو وقت بچتا ہے وہ کمانے میں ضائع کر دیتا ہے، جو بچتا ہے وہ سونے میں ضائع کر دیتا ہے، جو پھر بچتا ہے وہ کھانے میں ضائع کر دیتا ہے. اگر ساری کی ساری زندگی یہ اسی طرح گزار دیتا ہے، این جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان
آپ نے فرمایا سارے لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی پھر یہ جاگ جائیں گے، پھر ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی، نامہ اعمال بھی سامنے آ جائیں گے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔